جسم کو رکھنا، پیٹ کو رکھنا ہے۔ تو اقبال کا جو مرد مومن ہے وہ طائر لاہوت ہوتا ہے، وہ اس دنیا کی حد بندیوں کے اندر محدود نہیں ہوتا ہے، اس سے بہت اٹھ کر وہ ستاروں پر کمندیں ڈالا کرتا ہے۔ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند۔ اقبال کا مرد مومن زمین کی پستیوں والا نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کی نگاہیں آسمان کی بلندیوں تک ہوتی ہیں، آسمان کی بلندیوں تک ہوتی ہے۔ بے شک وہ خاک کا بنا ہوا پتلا ہوتا ہے، مگر خاک کا بنا ہوا ہو کر بھی خاک سے آزاد ہوا کرتا ہے۔ علماء کہتے ہیں خاکی ہے مگر خاک سے آزاد ہے مومن، ہے بے شک خاکی مگر خاک سے آزاد ہے، یعنی خاکی ہو کر بھی بے شک اس کا وجود مٹی کا بنا ہوا ہے، مگر مٹی سے پھر بھی یہ آزاد ہے۔ افلاک سے ہے اس کی حریفانہ کشاکش، خاکی ہے مگر خاک سے آزاد ہے مومن۔ افلاک فلک کو، آسمانوں کو کہتے ہیں، جمع اس کی آئی تو آسمانوں سے اس کی حریفانہ کشاکش ہے۔ جیسے کمپٹیشن نہیں کسی جگہ پہ ہوتا، کہتا ہے یہ آسمانوں سے کمپٹیشن کرتا ہے، وہ کہتے ہیں ہم اونچے، یہ کہتا ہے میں اونچا ہوں۔ خاکی ہے مگر خاک سے آزاد ہے مومن، خاکی ہو کر بھی خاک سے، اور جچتے نہیں کنجش کو حمام اس کی نظر میں، جبریل و سرافیل کا صیاد ہے مومن۔ کاش کوئی اقبال کی نظر سے مرد مومن کو دیکھے۔ کہتے ہیں جچتے نہیں کنجش کو حمام اس کی نظر میں، یہ چھوٹے چھوٹے پرندے یہ اس کی نظر میں جچتے ہی نہیں ہیں۔ جبریل و سرافیل کا صیاد ہے مومن۔ بندہ مومن اگر شکار کرتا ہے تو کس کا کرتا ہے؟ جبریل کا کرتا ہے یا پھر اسرافیل کا کرتا ہے؟ یہ وہ جو ٹاپ کے 4 فرشتے ہیں نا، ان میں سے 2 کے نام لے رہا ہے۔ اقبال کہتا ہے یہ چھوٹے چھوٹے پرندوں کا شکار نہیں کرتا ہے مرد مومن۔ جچتے نہیں کنجش کو حمام اس کی نظر میں، جبریل و سرافیل کا صیاد ہے مومن۔ اور ایک یہاں تو جبریل سرافیل کی بات کی نا، اسرافیل کی، ایک جگہ پر تو اقبال اس سے بھی آگے چلا گیا۔ اقبال کہتا ہے کہ یزداں بکمان داور اے ہمت مردانہ، در دشت جنون جبریل زبوں سے دے۔ کہتے ہیں میرے جنون کے جنگل کے اندر جبرائیل بھی ایک شکار ہے بیچارہ، وہ شکار ہے۔ اور اگلے مصرے میں کہتے ہیں یزداں با کمان داور اے ہمت مردانہ، اے ہمت مردانہ ایک قدم اور بڑھانا، خدا بھی کمند میں آ جائے گا، خدا کو بھی شکار کر دے گا۔ یہ علامہ کی باتیں ہیں، یہ محبت کی باتیں ہیں، رمز کی باتیں ہیں۔ ان کو ان ظاہری معنوں میں اس طرح نہ لیں کہ خدا نہ خواستہ کوئی پنجرہ ہے آپ کے پاس جس میں اللہ نے آ جانا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تو اپنے شوق کا قدم بڑھا، خالق کائنات تو اسے دور نہیں ہے۔ خالق کائنات آ جائے گا، وہ جو خدا کہتا ہے کہ میں زمینوں اور آسمانوں میں کہیں نہیں سماتا، جب سمانے پہ آتا ہوں تو مرد مومن کے دل میں سما جایا کرتا ہوں۔ یہ ہے مفہوم اس قول کا۔ تو کہتے ہیں کہ جبریل و اسرافیل کا صیاد ہے مومن، اس کی نظر کے اندر چھوٹے چھوٹے شکاروں کو یہ سمجھتے ہی کچھ نہیں ہے، یہ جبرائیل کا شکار کرتا ہے یا پھر اسرافیل کا صیاد کرتا ہے۔ اور آگے کہتا ہے کہتے ہیں فرشتے کے دل آویز ہے مومن، حوروں کو شکایت ہے کم امیز ہے مومن۔ فرشتے کہتے ہیں مومن کی ادائیں کتنی دل لبانے والی ہے، اور حوریں شکوہ کرتی ہے کہ مومن لفٹ ہی نہیں کراتا ہے، مومن لفٹ ہی نہیں کراتا ہے۔ یہ حوروں کا شکوہ اقبال بیان کر رہا ہے مرد مومن کے، حوروں کو شکایت ہے کم آمیز ہے مومن۔ کم آمیز یہ فارسی کا لفظ ہے، میں نے سمپل سی ٹرانسلیشن کرا کر دی ہے آپ کے لیے کہ وہ لفٹ ہی نہیں کراتا۔ کم آمیز کا مطلب ہے کم ملنے جلنے والا، تو دوسرے لفظوں میں اس کا مطلب یہی ہے جب حور شکوہ کرے گی کہ یہ بندہ کم ہی ملتا ہے تو دوسرے لفظوں میں وہ یہی کہہ رہی ہے لفٹ ہی نہیں کراتا ہے۔ اب یہ ایک اقبال کا مرد مومن ہے جو حوروں کو بھی لفٹ نہیں کراتا ہے، جنت کی حوریں بھی بیچاری دیکھتی ہیں اس کی راہ، اور ایک آج کا یہ 21ویں صدی کا مومن ہے کہ بس جو دنیا کی فانی مر مٹنے والی حوروں کے اوپر اس کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے اور سارا دن اسی چکر میں ضائع کرتا رہتا ہے۔ تو اقبال کہتا ہے کہ جو مرد مومن ہوتا ہے اس کے متعلق تو حوریں بھی کہتی ہیں وہ طائر لاہوت ہوتا ہے، چھوٹی موٹی کوئی چیز اس کا مطمع نظر نہیں ہوتی، اس کی نظر میں جائتی ہی نہیں ہے۔ وہ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، جائتے نہیں کنجش کو حمام اس کی نظر میں، جبریل و اسرافیل کا صیاد ہے مومن۔ تو مرد مومن وہ ہوتا ہے، یہ چھٹی تھی۔ اور 7ویں اور آخری خصوصیت اقبال کے مرد مومن کی وہ کیا ہے؟ وہ صاحب تقدیر ہوتا ہے۔
صاحب تقدیر ہوتا ہے، وہ تقدیر کا پابند نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کی تقدیر بھی مالک نے اس کے اپنے ہاتھ میں دی ہوتی ہے۔ علامہ اقبال نے بندوں کی دو قسمیں بیان کی، ایک خالی عبد، خالی بندہ، اور ایک عبدو ہو، اس کا بندہ۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ اقبال کہتا عبد دیگر، عبدو ہو چیزیں دیگر است، بندہ ہونا خالی یہ اور چیز ہے، بندہ تو سارے ہی ہیں، سارے کے سارے بندے ہی ہیں نا، لیکن عبدو ہو اس کا بندہ ہونا، عبد دیگر عبدو ہو چیزیں دیگر است، ما سراپا انتظار او منتظر۔ کہتے ہیں جو خالی بندہ ہوتا ہے نا بیچارہ انتظار کرتا ہے، پتہ نہیں میرے متعلق کیا فیصلہ ہے تقدیر کا، کیا حالات مجھے پیش آنے ہیں، کیا معاملہ میرے ساتھ آنا ہے۔ اور جو اس کا بندہ بن جاتا ہے وہ تقدیر کا انتظار نہیں کرتا، تقدیر اس کا انتظار کرتی ہے۔ بندے لب ہلا بول تو چاہتا کیا ہے، اور دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ تو خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ ہے اقبال کا مرد مومن۔ اور اس کے مقابلے میں جب انسان اقبال دیکھتا ہے آج کے لوگوں کو، ان کی تن آسانیوں کو دیکھتا ہے، ان کے جمود کو دیکھتا ہے، ان کی کاہلی کو دیکھتا ہے، ان کی سستی کو دیکھتا ہے، ان کی پست ہمتی کو دیکھتا ہے، اور تقدیر کے حوالے سے شکموں اور شکایتوں کو دیکھتا ہے، تو اقبال کا دل جل اٹھتا ہے، اور اقبال کہتا ہے کہ تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمہ کیوں نہیں ہے، ابس ہے شکوائے تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے۔ اے بندے تیرے دریا کے اندر طوفان کیوں نہیں ہے، تیرا جو کردار تھا وہ ادا کیوں نہیں کر رہا، تیری خودی کے اندر اتنی علو ہمتی کیوں نہیں آئی ہے کہ وہ تقدیر کی طرف دیکھنے کی بجائے تقدیر اس کی طرف دیکھتی، اتنی بلند ہمتی آ جاتی۔ تو تقدیر کا شکوہ کرنا کہتے یہ فضول ہے، بیکار ہے، چھوڑ دے تقدیر کا شکوہ، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے۔ اپنے آپ کو اتنا بلند کر لے کہ خدا کی تقدیر تیرے لبوں کی طرف دیکھنے لگے، تیرے اشارہ و ابرو کی طرف دیکھنے لگے کہ بندے کی منشا کیا ہے۔ اور یہ میں نے آغاز میں یہ کہا تھا کہ اقبال کے جو ہے نا کلام کے ساری فکر کے سرچشمے تین ہیں، پہلا قرآن، اور دوسرا حدیث مبارکہ، اور تیسرا مولانا روم کی فکر۔ اب آپ یہ دیکھیں وہ کہتا ہے کہ تو تقدیر کا شکوہ فضول ہے، چھوڑ، اپنے آپ کو اتنا بلند کر لیں کہ تو خود تقدیر الہی بن جائے، تیرے منہ سے نکلنے والے الفاظ تقدیر بن جائے۔ آقا نے فرمایا ربا اشعثا اغبارا مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لا برہ۔ کہتے ہیں آقا نے فرمایا کہ کتنے ہی لوگ ہیں بیچارے جن کی خستہ حال ہوتے ہیں، ان کی خستہ حالی کو دیکھ کر لوگ ان کو لفٹ نہیں کراتے ہیں، کہتے ہیں یہ ندار مفلس لوگ بیچارے، لیکن جب اللہ کی طرف دیکھ کر وہ کوئی بات زبان سے نکال دیتے تو اللہ کی عزت کی قسم اللہ اسے پورا کر کے چھوڑتا ہے۔ یہی بات علامہ نے کہی کہ تو خود تقدیر۔ ایک اور مقام پر کہتے ہیں کہ تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی، مگر ہے اس سے ممکن کہ تو بدل جائے۔ کہتے ہیں یہ جو تو دعائیں کر رہا ہے، یا اللہ قضا کو بدل دے، یا اللہ انج کر دے، یا اللہ انج کر دے، یا اللہ انج کر دے، تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی، مگر ہے اس سے یہ ممکن کہ تو بدل جائے۔ تو خود بدل جا تو پھر سب کچھ بدل جائے گا، جب تک تو قضا کو بدلنے کے لیے کہے گا تب تک کچھ نہیں۔ تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری، میری دعا ہے کہ تیری آرزو بدل جائے۔ تو اس چکر میں پڑا ہوا ہے یا اللہ مجھے فلانی چیز دے دے، فلانی چیز دے دے، فلانی چیز دے دے، یہ دے دے، وہ دے دے۔ میری دعا یہ ہے کہ چیزوں سے اٹھ کر چیزوں کے خالق کی طرف اپنا رخ کر دے، ساری کائنات تیری بن جائے گی۔ جب خالق کائنات کے ساتھ تیرا یارانہ لگ جائے گا، تعلق بن جائے گا، تو پھر باقی ساری کائنات بھی تیری بن جائے گی، وہ تیرے پیچھے پیچھے آئے گی۔ یہ ساتھ اور پھر جب علامہ اقبال کا مرد مومن اس یعنی کہ مقام سے، اس مرتبے سے آشنا ہو جاتا ہے، یہاں تک پہنچ جاتا ہے، تو پھر اقبال بتاتا ہے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، کہتا ہے کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، ولایت پادشاہی علم اشیاء کی جہانگیری، یہ سب کیا ہے؟ فقط ایک نقطہ ایمان کی تفسیر ہے۔ یقین
محکم عملے پہ ہیں محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں۔ پھر اقبال بتاتا ہے کہ مرد مومن کیا ہوتا ہے، کس مقام پر فائز ہوتا ہے کہ پھر وہ ساری کائنات اس کے تصرف میں ہوتی ہے اور اس کی زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ اللہ کی تقدیر بن جاتا۔ اب اس مرد مومن کے بننے کا طریقہ کیا ہے؟ اقبال نے ایک طریقہ تو یہ بتایا ہے، ان سے پوچھا گیا کہ آپ حکیم الامت کیسے بنے؟ تو اقبال نے کہا کہ میں نے 1 کروڑ مرتبہ حضور علیہ السلام پر درود پڑھا ہے، تو اس چیز نے مجھے حکیم الامت بنا دیا۔ اب اقبال کی طرف دیکھ کر نا اور بھی بڑے لوگوں نے کروڑ مرتبہ درود شریف پڑھا، مجھے زندگی میں کئی ایسے لوگ ملے، لیکن ان بیچاروں کی سمجھ میں یہ بات نہ آئی کہ اقبال نے کروڑ مرتبہ درود پڑھا کیسے تھا۔ خالی زبان سے ہمارا حال یہ تسبیح چلائے جاتے ہیں، اندر دل کو پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا۔ اقبال سے پوچھے ہیں کہ تو نے 1 کروڑ مرتبہ درود کیسے پڑھا؟ کہتے ہیں چوں بنام مصطفیٰ خانم درود، جب میں مصطفیٰ کریم پر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہوں تو از خجالت آپ می گردد وجود، کہتے ہیں میرا حال یہ ہوتا ہے کہ میں شرمندگی کے پانی سے میرا وجود پانی ہو جاتا ہے، ندامت کے آنسوؤں سے میرا وجود پانی ہو جاتا ہے کہ یا رسول اللہ میں اس قابل ہوں کہ آپ پر درود پڑھ سکوں، میری زبان اس قابل ہے، یہ علامہ ہے۔ تو ہمارا حال یہ ہے کہ بس ٹھیک ہے جی، ہم وہ ہر معاملے میں ہم گنتی میں پڑے ہوتے ہیں، اتنی دفعہ درود پڑھ دیا، اتنی دفعہ یہ کر دیا۔ علامہ کہتا ہے یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ نہیں۔ جتنا مرضی شب بیداریاں کر دیں، جتنے مرضی تسبیح کے دھاگے توڑ دیں، جب تک تیرے اندر کوئی یہ چینج نہیں کرتے ہیں تب تک کچھ بھی نہیں ہے۔ آخری بات کر کے بات کو ختم کر رہا ہوں۔ آج زندگی پریشان ہے، آوارہ ہے، سفلی خواہشات کے پیچھے بھاگ رہی ہے، وقتی لذتیں، عارضی لذتیں، ہر شخص پریشان ہے۔ میں آج کے اس منتشر اور مضطرب شخص کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صرف 2 کام کر لیں اور دیکھیں زندگی کے زاویے کیسے بدلتے ہیں۔ نمبر 1، قرآن کے اندر غوطہ زنی، قرآن کے اندر غوطہ زنی۔ اقبال نے کہا قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے جدت کردار تجھے عطا، خالی پڑھنا نہیں غوطہ زنی۔ اور دوسرا اقبال کے کلام کے اندر غوطہ زنی کریں، اس کو سمجھیں، انشاءاللہ زندگی کی راہیں روشن ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو سننے والوں کو یاد رکھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔